الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عزیز دوستو مسلمان بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کلام سے چند آیات کریمہ تلاوت کی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ایک حدیث پڑھی ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانے اور سمجھنے کے بعد مجھے اور آپ کو تمام عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف بلند آواز. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد. اهدنا الصراط المستقيم. علماء کرام نے فرمایا, مفسرین نے فرمایا, اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پہ رحمت نازل فرمائے. پورے قرآن پاک کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ اہدنا الصراط المستقیم ہے. کیا معنی ہے؟ یا اللہ سیدھا راستہ دکھا دے. اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ سیدھا راستہ دکھا دے. کیا مانا؟
حقوق اللہ میں بھی سیدھا راستہ دکھا دے، حقوق العباد میں بھی سیدھا راستہ دکھا دے۔ ذرا توجہ کی ضرورت ہے۔ افراد اور تفرید نہ ہو۔ کیا مانا؟ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بالکل بڑھ چڑھ کر اتنا آگے نکل جاتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل توجہ نہیں کرتے۔ ہر وقت ہر لمحے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ دکھا دے۔ یہ بندہ اٹھتے بیٹھتے نمازوں میں، نوافل میں یہ آیت تو پڑھتا ہی رہتا ہے، پڑھتے ہی نہیں پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، تو یہ دعا کبھی نہ کبھی تو قبول ہوگی۔ کیا بات ہے عزیز، کبھی نہ کبھی تو دعا قبول ہوگی۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہتا ہے تو بندہ زیادہ مانگنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ زیادہ قرب نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، جتنا زیادہ مانگے گا اتنا زیادہ اللہ کے قریب بن جائے گا۔ یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ جتنا اللہ سے زیادہ مانگے گا اتنا اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا۔ حدیث مبارکہ ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، فرمایا جو مانگتا نہیں، جو مجھ سے مانگتا نہیں میں اس سے ناراض ہوتا ہوں۔ بندہ بندے سے مانگے یار مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، کچھ روپے کی ضرورت ہے، تو یا تو دینے والا شرمندہ یا لینے والا شرمندہ، جو یا دینے والا شرمندہ یا شرمندہ، یا کچھ ضرورت ہے۔ شرمندگی ہوتی ہے ضرور کہ حضور شرم آدمی کیسے کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ اندازہ کرو کہ اس سے اگر بندہ نہیں مانگتا تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، بندہ بندے سے مانگے تو ناراض، یار اسے مجھ سے مانگا کیوں، مجھ سے سوال کیوں کیا، اس سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے کہ بندہ مجھ سے مانگتا کیوں نہیں۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، فرمایا جو مجھ سے مانگتا نہیں میں اسے ناراض ہوتا ہوں۔ تو بندے کا کام ہی مانگنا ہے، جو بندے کا کام ہی مانگنا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے، یہ یاد کریں عزیزو، جتنا بندہ اللہ سے مانگے گا اتنا اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر مانگے، دل ہی دل میں مانگے، دل ہی دل میں مانگے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے راز بھی جانتا ہے نا۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ دکھا دے۔ کون سا سیدھا راستہ؟ کیسا سیدھا راستہ؟ آپ نے آیت کو سمجھا، ایک آیت کو سمجھنا میں نے پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ 100 رکعت پڑھنے سے افضل ہے۔ ایک آیت کا سمجھنا 100 رکعت پڑھنے سے افضل ہے۔ ایک طرف آدمی 100 رکعت پڑھے، گھنٹہ لگے، 2 گھنٹے لگے، دن لگے، رات لگے، دوسری طرف آدمی پوری توجہ سے ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر سمجھے، یہ بہتر ہے، یہ افضل ہے۔ ایک آدمی آیت کا علم کا ایک باب سمجھے، ایک مضمون سمجھے، دوسری طرف 1000 رکعتیں پڑھے۔ اب 1000 رکعتیں کون پڑھے گا؟ دن لگیں گے، ہفتے لگیں گے، مہینے لگیں گے۔ اس طرف صرف ایک طرف توجہ کرے کہ علم کا ایک باب سیکھے، یہ علم کا ایک باب سیکھنا، ایک مضمون سیکھنا 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ مستقیم آپ کی پوری توجہ ہونی چاہیے، 100% توجہ ہونی چاہیے، یا اللہ سیدھا راستہ دکھا دے۔
حقوق اللہ میں بھی سیدھا راستہ دکھا دے، حقوق العباد میں بھی سیدھا راستہ دکھا دے۔ حقوق اللہ میں بھی بین بین آدمی چلے، اعتدال کے ساتھ چڑھے۔ کیا مانا؟ حقوق اللہ میں ایک وہ بندہ ہے جو فقط نمازیں ہی پڑھتا رہے، نمازیں ہی پڑھتا رہے، روزہ رکھے ہی نہیں، جو روزہ رکھتا ہی نہیں ہے۔ بھائی جس طرح نماز فرض ہے تو روزہ بھی تو فرض ہے، تو اس نے اعتدال سے کام تو نہیں لیا نا، صراط مستقیم پر تو نہیں چلا۔ ایک آدمی فقط روزہ رکھے، نیک عمل کرے، نماز کی طرف توجہ نہیں ہے، جو اعتدال والا راستہ صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ صراط مستقیم وہ ہے جو حقوق اللہ پر چلے، اعتدال کے ساتھ چلے، توجہ کرے، اعتدال کے ساتھ چلے، اونچ نیچ نہ ہو، افراد تفرید نہ ہو۔ حقوق العباد میں کس طرح؟ ایک بندہ ایسا ہے کہ بھائی نماز پڑھو، یہ کماتا ہوں، دن رات دہاڑی لگاتا ہوں، کماتا ہوں، یہ بھی تو کام، یہ بھی تو بیوی بچوں کے لیے کرتا ہوں، یہ بھی تو دین نے، اسلام نے حکم کیا ہے۔ چلو دین نے، اسلام نے حکم کیا ہے تو نماز بھی تو دین کا ایک رکن ہے۔ چلو سبحان اللہ، جس طرح یہ ضروری ہے معاشرے میں رہنے کے لیے، بیوی بچوں کو پالنے کے لیے بھائی کمانا ضروری ہے، اس طرح نماز پڑھنا بھی تو ضروری ہے۔ اب وہ بیوی بچوں کی وجہ سے، مزدوری کی وجہ سے، فیکٹری کے کام کرنے کی وجہ سے آپ نماز نہ پڑھو تو صراط مستقیم نہیں ہوا، سیدھا راستہ نہیں ہوا۔ حقوق اللہ بھی ادا کرے، حقوق العباد بھی ادا کرے، دونوں اعتدال کے ساتھ چلے تو یہ صراط مستقیم ہے۔ ایک اور مثال سمجھو، مثلا ایک بندہ ایسا بھی ہے بھائی اس کے والدین بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، توجہ کریں، بیوی بچے بھی ہیں، اولاد بھی ہے۔ اب ایک ایسا بندہ ہے اولاد کی طرف پوری توجہ کر رہا ہے، 100% اولاد کی طرف توجہ کر رہا ہے، والدین بوڑھے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، جو اعتدال کے ساتھ، جو صراط مستقیم پہ یہ نہیں ہے، یہ سیدھے راستے پہ نہیں ہے، کیونکہ صرف بچوں کا خیالداری کر رہا ہے، والدین کی خیالداری، والدین کی فرما برداری، والدین دیکھ رہے ہیں کہ کب ہمیں خرچے کے لیے پیسہ ملے گے۔ یہ ایک طرف ایسا بندہ ہے صرف بیوی کی طرف توجہ ہے، بلا شبہ اس میں شک تو نہیں ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ معاشرہ اچھا کرو۔ شریعت نے حکم دیا ہے کہ وقت بیوی ہے، آپ کی وجہ سے آئی ہے، آپ کے گھر میں رہیے، آپ گھر رہ رہیے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر آپ کے پاس آئی ہے تو اس کی طرح خیالداری کریں، اس کی فرماش، جائز فرماش کی خیالداری کریں، اس کے حقوق کا خیال کریں۔ آگے ایک بندہ صرف بیوی کے حق کا خیال تو کرتا ہے، اولاد کا خیال نہیں کرتا، بیوی کا خیال تو کرتا ہے، والدین کا خیال نہیں کرتا، تو صراط مستقیم پہ، جو صراط مستقیم پہ نہیں ہے۔ صراط مستقیم پہ وہ ہے کہ بیوی کو بھی اپنا حق دے دے، والدین کو بھی اپنا حق دے دے، اور اپنے بچوں کو بھی اپنا حق دے دے، یہ صراط مستقیم۔ ہم نے فقط یہ سمجھا ہے کہ صراط مستقیم سیدھے راستے پر چلا دے، یا اللہ توحید پر چلا دے، نہیں۔ مفتی شفیع رحمہ اللہ فرما رہے ہیں جس طرح صراط مستقیم پر چلنا، توحید پر چلنا صراط مستقیم ہے، حقوق العباد پر بھی چلنا یہ بھی صراط مستقیم۔ بات سمجھ میں آئی؟ درود شریف بلند اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ اللہ سیدھا راستہ دکھا دے۔ کون سا سیدھا راستہ؟ توجہ کریں بھائی، کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن کے اوپر آپ نے انعامات کیے ہیں۔ کہہ دو نا سبحان اللہ، جن کے اوپر آپ نے انعامات کیے ہیں ان لوگوں کا راستہ دکھا دے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اس آیت کی تشریح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تعالیٰ نے تشریح کر دی، وہ کون سے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، جو فرما برداری کر رہے ہیں اللہ اس کے رسول کی۔ توجہ کریں عزیزوں، وہ کن کے ساتھ ہوں گے، ان کا مقام کہاں ہوگا، ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے ہیں، مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یہ اطاعت کرنے والے، یہ فرما برداری کرنے والے، یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے والے، یہ نماز پڑھنے والے، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے ہیں۔ وہ چار قسم کے لوگ، توجہ کریں، انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ یہاں یہ بھی اس آیت کو آگے بھی چلاتے ہیں، دوسری طرف توجہ کریں، یہ تو اطاعت کرنے والے، یہ تو فرما برداری کرنے والے، اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے، ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ آپ نے یہ تو سمجھا، آپ کو یہ تو پتا چل گیا، جو اطاعت کرنے والے، جو فرما برداری کرنے والے انبیاء کرام کے ساتھ، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوں گے، اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ قرآن پاک سے پوچھیں، بتا رہا ہے قرآن پاک، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جن لوگوں نے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی، توجہ کریں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت بھی آ چکی، راستہ بھی واضح ہو چکا، مسلمانوں والا راستہ اختیار نہیں کیا، مومنوں والا راستہ اختیار نہیں کیا، غیر سبیل المومنین، مومنوں والا راستہ اختیار نہیں کیا، کہاں ٹھکانا ہوگا؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم عنقریب ان کو جہنم میں داخل کریں گے، اور بہت بری جگہ ہے، بری جگہ ہے۔ پہلی آیت کو آپ لے لیں، توجہ کریں عزیزوں، آپ کو مضمون یاد ہونا چاہیے عزیزوں، آپ جب توجہ کریں گے تو سارا مضمون آپ کو یاد آ جائے گا، آیت کا علم بھی آ جائے گا، اور علم کا ایک باب بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اگر آپ نے، توجہ کریں، اگر آپ نے آیت کو سمجھا تو 100 رکعت آپ نے پڑھ لی، چلو سبحان اللہ۔ اگر آپ نے علم کا ایک باب سیکھ لیا تو آپ گویا کہ آپ نے 1000 رکعت پڑھ لی۔ اللہ اکبر، کتنا آسان سا مسئلہ ہے عزیزوں، صرف توجہ کی ضرورت ہے۔ آیت کو آپ نے سمجھی، اہدنا الصراط المستقیم، اب علم کا باب کون سا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 قسم کے لوگوں کا بیان فرمایا، یہ اطاعت کرنے والے، یہ فرما برداری کرنے والے، یہ حقوق اللہ، حقوق العباد ادا کرنے والے انبیاء کرام کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ توجہ ہے؟ 4 قسم کے لوگوں کا بیان، 2 قسم کے لوگ ایسے جن کا تعلق علم کے ساتھ ہے۔ چودہ بھائی سبحان اللہ تو پڑھو، سبحان اللہ تو پڑھو، سبحان اللہ آپ دل سے پڑھیں گے تو جنت میں درخت لگ جائے گا۔ 2 قسم کے لوگ ایسے جن کا تعلق علم کے ساتھ، 2 قسم کے لوگ ایسے جن کا تعلق عمل کے ساتھ۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب کون سے لوگ ہیں جن کا تعلق علم کے ساتھ ہے؟
وہ دو قسم کے لوگ، انبیاء کرام، صدیقین. جو انبیاء کرام اور صدیقین، پہلے ذکر انبیاء کرام کا، دوسرے نمبر پر ذکر صدیقین کا. ان دونوں کا تعلق کس کے ساتھ؟ کہہ دو نا بھائی، علم کے ساتھ تعلق ہے. کہاں ہو بھائی؟ کہاں خیال ہے آپ کا؟ کہاں توجہ ہے آپ کی؟ پہلے دو قسم کے لوگ، ان کا تعلق کس کے ساتھ؟ علم کے ساتھ تعلق ہے. بھائی علم کے ساتھ تعلق کیسے بتائیں؟ توجہ کریں. انبیاء، نبی مانا انبیاء جب نبی کے، نبی مانا خبر، نبی مانا خبر دینے والا. خبر وہی دے سکتا ہے جس کو پہلے علم ہو. جو وہی خبر دے سکتا ہے پہلے اس کو علم تو ہو. صدیق مانا سچا. جو صدیق مانا سچا. کسی کی سچائی تب بیان کی جا سکتی ہے جب پہلے ایسے علم تو ہو. بھائی پہلے علم تو ہو، سچائی بیان کر رہا ہے بھائی، پہلے علم تو ہو نا. تو نبی کا تعلق بھی علم کے ساتھ، صدیق کا تعلق بھی علم کے ساتھ. بات سمجھ میں آئی؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے دو شخصوں کا بیان فرمایا، دو قسم کے لوگوں کا بیان. سمجھا؟ انبیاء کرام اور صدیقین. توجہ کریں، انبیاء کرام اور صدیقین کا تعلق کس کے ساتھ؟ علم کے ساتھ تعلق. شہداء اور صالحین، شہداء اور صالحین، اس کا تعلق عمل کے ساتھ. جو اس کا تعلق، مولوی صاحب سے آپ نے سنا کہ جو جہاد کرتا ہے، کافروں کے ساتھ لڑتا ہے، کشمیر میں جا کر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، لڑتے لڑتے وہ مارا گیا تو، جو لڑتے لڑتے مارا گیا تو، قاری صاحب سے سنا، مولوی صاحب سے. اس کا تعلق کس کے ساتھ؟ عمل کے ساتھ تعلق. جب کس کے ساتھ؟ عمل کے ساتھ تعلق. نا مولوی صاحب نے سے آپ نے سنا، آپ نے بستر اٹھایا، آپ نے کلاشن اٹھائی، جہاد میں نکل پڑے، تو عالم سے بات سنی نا، تو اس کا تعلق کس کا؟ شاباش، عمل کے ساتھ. آپ نے قاری صاحب سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے دو ٹھنڈک کے وقت نماز پڑھی وہ جنت میں داخل ہو. عالم سے سنا، قاری صاحب سے سنا، آپ نے صبح کی نماز میں سستی کرتے تھے، آپ نے صبح کی نماز میں شروع ہو گئے. عالم سے سنا نا. تو اس کا تعلق کس کے ساتھ؟ جو صالحین کا تعلق کس کے ساتھ؟ عمل کے ساتھ تعلق. تو چار لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. پہلے دونوں کا تعلق، دو شخصوں کا تعلق تو علم کے ساتھ. بعد میں جو دو ذکر آئے، شہداء اور صالحین، اس کا تعلق کس کے ساتھ؟ عمل کے ساتھ. شاباش. بات سمجھ میں آئی؟ اب بات آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے علم کے درجے کو اوپر رکھا، عمل کے درجے کو بعد میں رکھا. اللہ تعالیٰ نے علم کو پہلے رکھا اور عمل کو بعد میں رکھا. انسان کے جسم پر توجہ کریں. یہ جو اوپر والا محلہ ہے نا، یہ جو اوپر والی چیزیں ہیں، ان کا تعلق علم کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. علماء کرام نے کیا نکتے نکالے ہیں. میرا کوئی علم نہیں عزیزو، علماء کرام سے باتیں سنی ہے، اساتذہ سے باتیں سنی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پہ رحمت نازل فرمائے. میں وہ باتیں آپ تک پہنچائے دیتا ہوں. بس میرا کام وقت یہ ہے. مجھے اپنا علم کوئی نہیں. تو یہ اوپر والا حصہ جو ہے، اس کا تعلق کس کے ساتھ؟ علم کے ساتھ. شاباش. اب بات کریں گے تو مجھے مزہ بھی آئے گا بات کرنے میں. اب آنکھوں سے علم ہے نا، یہ آنکھوں سے علم ہو رہا ہے. یہ کون آ رہا ہے بھائی؟ کون ہے یہ بھائی؟ جمیل احمد، یہ طویل احمد ہے، یہ فلاں ہے، یہ حسین مدنی ہے. کانوں سے پتا چل رہا ہے کہ کس کی آواز ہے، علم ہے نا. ناک سے پتا چل رہا ہے خوشبو کہاں سے آ رہی، ذائقے سے پتا چل رہا ہے کھٹا ہے میٹھا ہے کہ نہیں ہے. اور کانوں سے پتا چل رہا ہے کہ کس کی آواز ہے. تو اوپر والا حصہ کس کا؟ علم کا. اللہ تعالیٰ نے اوپر والے حصے کو، علم کے حصے کو اوپر رکھا، اور جو ہاتھ ہیں، یہ جو پاؤں ہیں، عمل کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے عمل کے حصے کو نیچے رکھا، عمل کے اعضاء کو اللہ تعالیٰ نے نیچے رکھا. تو معلوم ہوا علم کا درجہ اونچا ہے.
علم کا درجہ اونچا ہے، عمل کا درجہ بعد میں ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ علم اور عمل میں مناسبت ہے، جو علم اور عمل میں مناسبت ہے۔ یہ نہیں کہ فقط علم تو ہو عمل نہ کرے، عالم اور قاری تو بن گیا لیکن نماز پڑھتا نہیں ہے، عالم اور قاری تو بن گیا والدین کی عزت نہیں کرتا، عالم اور قاری تو بن گیا لیکن امر بالمعروف نہیں کرتا، نہی عن المنکر نہیں کرتا، علم کا فائدہ تو نہیں۔ جس طرح علم ضروری تو عمل بھی، جو علم ضروری تو عمل بھی ضروری، اور دونوں میں اشتقاق ہے، دونوں میں مناسبت ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس كلهم هالكون الا العالمون والعالمون كلهم هالكون الا العاملون والعاملون كلهم هالكون الا المخلصون والمخلصون لا خطر نصیب۔ لوگ سارے ہلاکت میں مگر علم والے بچیں گے، علم والے سارے ہلاکت میں مگر عمل والے بچیں گے، عمل والے سارے ہلاکت میں مگر اخلاص والے بچیں گے۔ اخلاص والے بھی بہت بڑے خطرے پہ ہیں، بہت بڑے خطرے پہ۔ درود شریف بلند آواز وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد۔ اس علم کی فضیلت ہے عزیزو، جس علم سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے حلال کیا ہے حرام کیا ہے، اس علم کی فضیلت ہے، اس علم کی فضیلت ہے کہ بھائی پاکی کیا ہے، پلیتی کیا ہے، نجاست کیا ہے۔ اور جس علم سے یہ آپ کو پتہ نہ چلے، توجہ کریں، صحیح نہیں خیال کریں، جس علم سے یہ پتہ نہ چلے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، جس عمل سے یہ پتہ نہ چلے یہ ماں ہے یا بیٹی ہے یا بہن ہے، تو وہ علم نہیں ہے، جو وہ علم نہیں ہے۔ اسی وجہ سے مدرسے میں پڑھنے والے جو شاگرد ہیں، طلباء کرام ہیں، جو عالم ہیں، کبھی آپ نے سنا کسی طالب العلم نے، کسی مولوی نے اپنے والدین کے گلے کو پکڑا ہو، گلے کو پکڑا ہو، کسی مدرسے میں پڑھنے والے نے اپنے بڑے بھائی کی بےعزتی کی ہو، کبھی سنا آپ نے؟ یہ آپ نے سنا ہوگا، کالج کا لڑکا، یونیورسٹی پڑھنے والا لڑکا، سمجھا، والدین کو گلے سے پکڑا، والدین کو عیدی ہوم میں داخل کرایا، والدین کی گستاخی کی، بڑے بھائی کی گستاخی کی، آپ نے پڑھا ہو۔ یہ علم آپ کو سکھا رہا ہے، ادب سکھا رہا ہے۔ جس نے قرآن کا علم پڑھا، جس نے حدیث کا علم پڑھا، حلال حرام کی تمیز بتا رہا ہے، اور وہ علم جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ یہ تمیز نہیں سکھا رہا۔ وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتا، انگریزی پڑھنے والا، یونیورسٹی پڑھنے والا کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے، اور یہ جو مدرسے میں پڑھنے والا، یہ جو مسجد میں پڑھنے والا بچہ، یہ جو مولوی بن رہا ہے، یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرے گا؟ پھر آپ ان کو یہ کہیں ارے یہ تو ان پڑھ ہے، یہ تو ان پڑھ ہے۔ مولوی لوگ یہ جو 15 سال مدرسے میں پڑھے، جس نے قال اللہ قال رسول پڑھا، قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھا، احادیث پڑھی، کتابیں پڑھی، اب لوگ کہتے ہیں یہ تو ان پڑھ ہے۔ اچھا، ان کو پتہ ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں۔ اور وہ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرے، وہ جو گستاخی کرے، والدین کی گستاخی کرے، وہ پڑھے لکھے، وہ تہذیب والے ہیں، وہ مہذب ہیں، اور یہ مہذب نہیں ہے۔ کتنا ہمارا الٹا معیار ہو گیا عزیزوں۔ جو قرآن جس نے پڑھا، جس نے قرآن کو سمجھا، جس نے احادیث کو سمجھا، ان کے لیے کہتے ہیں یہ ان پڑھ ہے۔
اور یاد رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکرم عالما فقد اکرمنی، جس نے کسی عالم کا اکرام کیا اس نے میرا اکرام کیا۔ کیا بات ہے عزیز، العلماء ورثۃ الانبیاء، علم کی بات ہو رہی ہے، عالم انبیاء کے وارث ہیں، جو علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ لاوارث نہیں ہے۔ جو یہ لاوارث یہ نہیں کہ جب مرضی پڑھی اس کی گستاخی کی، جب مرضی پڑھی ان کو ڈانٹ دیا، جب مرضی پڑھی اس کو خوار کر لیا، یہ لاوارث نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ لیتے ہیں، جو بدلہ لیتے ہیں۔ ہاتھی ہے نا، ہاتھی کو اگر مارو تو ہاتھی برداشت کرتا ہے، ہاتھی کے اگر بچے کو مارو تو برداشت نہیں کرتا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی ذات کو ہی نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے دی ہے۔ جو اللہ کے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ دور دراز علاقہ تھا، تین بندے نکلے اور تینوں کا نام محمد تھا۔ جو تینوں کا نام توجہ کریں محمد تھا۔ علم کی طلب میں نکلے، عراق پہنچے۔ جب عراق پہنچے مضافات کے علاقے میں، جس ہم کراچی سے باہر بیٹھے ہوئے محمد علی گوٹ میں بیٹھے ہوئے، یہاں پہنچے۔ جب پہنچے تو کھانا پینا ختم ہو چکا تھا۔ اب کیا کریں؟ اب یہاں تو جان پہچان ہے ہی نہیں، علم پڑھنے کے لیے آئے ہیں، جان پہچان تو ہے ہی نہیں۔ 3 دن مسلسل گزر گئے بھوک کی حالت میں۔ بھئی سوال کرو، سوال کون کرے؟ قرآن اندازی کرتے ہیں، ایک نام نکلا یار سوال کروں گا، لیکن اتنا مجھے مہلت دے دو کہ میں دعا تو کر لوں، میں نماز پڑھوں۔ اور نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ مجھے سوال سے بچا دو۔ علم کی طلب میں نکلے ہیں اور دعا مانگی، اللہ کی قدرت، دروازے پر کسی نے دستک دے دی، بھائی 3 محمد نام کے کوئی لڑکے ہیں ادھر، 3 محمد ہیں۔ یہ حیران ہو گئے کہ ہم اجنبی شہر ہیں، اجنبی ملک میں آئے ہیں، ہمیں کون پہچانتا ہے ادھر؟ محمد بن فلان، محمد بن نظر، محمد بن، حیران ہو گئے، بھائی کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ عراق کے ہم گورنر نے بھیجا ہے، عراق کے گورنر نے بھیجا ہے۔ عراق کا گورنر، اس کے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے کہ میرے مہمان تمہارے شہر میں آئے ہیں، علم کی طلب میں آئے ہیں، اور تم آرام سے سو رہے ہو۔ گورنر نے یہ کھانا بھی بھیجا ہے، پیسے بھی بھیجا ہے۔ یہ تو نبی کے مہمان ہیں، یہ لاوارث نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے فلاں ایسا، پھر بھائی مچھلی جو ایک خراب ہو تو ساری مچھلی خراب ہو گئی، ساری مچھلی خراب۔ ڈاکٹر جو ایک ایسا ڈاکٹر ہو جس کی دوائی نہیں لگتی، جس کی خوب وہ مریض کی آپریشن کرتا ہے، آپ دوائی لینا چھوڑ دیں گے؟ دوائی تو لینی پڑے گی نا۔ تو ایک ڈاکٹر کی وجہ سارے ڈاکٹر ایسے ہو گئے۔ تو عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا شان رکھا ہے علماء کرام کا، اتنا بڑا شان ہے عزیزو۔ کسی کی بات سمجھ میں آ جائے، سمجھا رہے؟ اللہ اکبر، درود شریف بلند آواز۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ عزیزو تھوڑی توجہ کयो، ماں چاہیں تو تم ماں پانجے